السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب واقعات کو یا کسی بات کو یا کسی آیت کو یا کسی حدیث کو اپنے مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو معنی مفہوم بدلی ہو جاتا ہے۔ علماء یہود و نصارہ کے جہاں جرائم گنے گئے قرآن کے اندر، وہاں ان کا ایک یہ جرم بھی تھا کہ وہ واقعات کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس طرح آج ان مسلک پرستوں، فرقہ پرستوں اور شرک ان کے اندر آیا ہوا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ جب ہم ان کو اپنا امام نہیں بناتے ہیں، ان کے پیچھے صلاۃ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ اکثر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھنا 27 گنا زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں کسی اور کو امامت پر کھڑا کر کے خود جاتا اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھروں میں صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ان حدیث کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس دور میں جو مسلمانوں کا ایک ماحول تھا وہاں وہ بات بالکل فٹ آتی ہے، بالکل درست باتیں ہیں، صحیح ہے، معنی مفہوم ان کا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جب یہ فتنوں کا دور ہے اور کفر و شرک پھیلا ہوا ہے اور ان کے مقتدی بھی اکثریت مشرک ہیں، ان کے امام بھی مشرک ہیں، پھر اجرتی بھی ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، تو ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنا اب وہ حدیثیں نہیں بلکہ قرآن کی آیت اب فٹ آئے گی ان کے اوپر۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو، ان مولویوں اور پیروں کو، ان کو اپنا لیڈر مانے، جو آج کے سیاسی ماحول بھی ہے، ان کو جو اپنا امام اور رہبر اور لیڈر مانے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، مالک فرماتا ہے کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا، صرف کافر یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کافر پھر ان اپنے طاغوتوں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے۔ یہ بات ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مومنوں کی جماعت کے اندر محمد حنیف نے یہی کام کیا کہ وہ ملائکہ والے سجدے کی بات کو یوسف علیہ السلام کے سجدے کے جواز میں پیش کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ وہ ایک دوسری بات ہے، وہاں کا معاملہ وہاں ہی رکھو، وہاں اللہ کا حکم موجود ہے اور وہاں اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے، اس سجدے کی کیا نوعیت ہے، کیا کیفیت ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، نہ قرآن میں اس کی تفصیل ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی تفصیل ہے، بس جتنی بات اللہ نے بیان کی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا وہ واقعہ اللہ نے اس لیے پیش کیا تھا کہ انسانوں، مشرکوں، جب تم دنیا میں اپنے پیروں اور مولویوں اور نیک لوگوں کو جب سجدے کرو گے اور جو دوسرے کوئی مومن تمہیں ٹوکیں گے اور تمہیں مشرک قرار دیں گے، تو تم اس وقت یہ واقعہ پیش کرو۔ بتاؤ وہ واقعہ اس لیے پیش کیا گیا تھا؟ اتنی بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن نہیں باز آئے، کہاں کی بات کو کہاں فٹ کر دیا انہوں نے۔ تو اس طرح معنی مفہوم اس کا بدلی ہو جاتا ہے۔ یہاں خاندان یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، اور ایمان کے مطابق ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ اور پھر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کہیں کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو مومن تمہارے فوت ہو گئے بس ان کا ذکر چھوڑ دو، کوئی بری بات ہے ابھی اللہ کے حوالے کر دو، اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، تو یہ مخلص مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگر کوئی یہ نکالے کہ آج کے ان طاغوتوں کا ذکر نہ کیا جائے، وہ تو مر گئے، کاش مر گئے ہوتے یہ ظالم، یہ پیچھے اپنی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیے، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھیں، مجدد الفسانی کی کتابیں پڑھیں، شاہ ولی اللہ کے انفاس العرفین اور حجت اللہ البالغہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پڑھیں، یا فیضان سنت پڑھیں، تبلیغی نصاب پڑھیں۔ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے بتائیے؟ اس طرح پہلے لوگوں کو مشرک بناتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تہجد پڑھو، تبلیغ کرو، عمرے پر جاؤ، حج پر جاؤ۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ ان مولویوں اور پیروں نے جو ڈایا ہے، پھر دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ایماندار توحید کی دعوت لے کر اٹھیں اور آپس میں مل کے، آپس میں بالکل ایک ہوں اور توحید کو پھیلائیں، شرک کا رد کریں، طاغوتوں کی نشاندہی کریں۔ جب یہ کام کریں گے تو آپس میں محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ یہ جن کی آپس میں نفرتیں ہیں،
یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ وہ دعوت اس انداز سے نہیں اٹھاتے ہیں جس طرح اس دور کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے۔ پھر دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور مثال سامنے آئی ہے کہ دیکھیے یہ جو آج کا جدید ٹیکنالوجی ہے، ویڈیو کا دور ہے، تو اس میں بہترین طریقے سے توحید کی دعوت آپ پھیلا سکتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بالکل جائز ہے اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ نام لے کے انہوں نے کہا کہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات آ گئی، اور یہ بھی محمد حنیف کا کارنامہ ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں نہیں آتا ہے، محمد حنیف کہتا ہے آتا ہے، پھر دوسرے بھی کہتے ہیں، یعقوب علی بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں اس کی حمایت کرنا شروع ہو گئے ہیں، خاص کر معراج الدین اور یہ ضمیر صاحب اور عاطف صاحب اور یہ کمال خان صاحب، یہ محمد حنیف کے اس موقف کے اوپر ہیں۔ ویڈیو کے معاملے میں بالکل ان کا موقف غلط ہے۔ ایک واقعہ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کرنا، زبردستی فٹ کرنا، کہتے ہیں کہ جو ویڈیو کا استعمال کرے گا وہ حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ بتاؤ حدیث کیسے ہو سکتی ہے ویڈیو کے خلاف؟ اس دور میں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ تو 1400-1500 سال بعد کی ایک ایجاد ہے، اور ایک عالم دین نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے اور وقت کی ضرورت ہے گویا۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔